الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور معزز خواتین اور عزیز ساتھیوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور ساتھ ساتھ کچھ عرض کرنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس طرح کے پروگرام اس لحاظ سے بھی بڑے مفید ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح وہ رشتہ جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہونا چاہیے وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس طرح کے جلسوں سے بہت سی عبادتوں کا ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے. مسکرا کر ملنا اس میں صدقے کا ثواب ہے، سلام کرنا اس میں بھی نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینا اس میں بھی نیکیاں ملتی ہیں. تو اس طرح ایک چھوٹا سا پروگرام بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اس پروگرام میں شرکت کے بعد جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو ثواب کا ایک بڑا ذخیرہ لے کر جاتے ہیں. تو اس طرح کے جلسے میں آنے کے بارے میں کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کوئی بڑا فائدہ حاصل نہ ہوا. فائدہ جو حاصل ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ کو میدان حشر میں ہوگا، اور اس وقت ہوگا جب آپ حساب و کتاب دیں گے، تب معلوم ہوگا کہ کتنا ثواب آپ کو اس جلسے کی بدولت مل گیا. تو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. پہلے میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر یا اس کی توضیح یا اس کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، بے مقصد پیدا کر دیا، بلا وجہ پیدا کر دیا، بے ضرورت پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے اور مر کھپ کے ختم ہو جانا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس میں جو بات کہی گئی تھی، جو سوال کیا گیا تھا اور تخلیق کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، بے ضرورت پیدا کیا، یوں ہی بے سوچے سمجھے پیدا کر دیا، تمہارے ذمہ کوئی حقوق نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی کام کرنا نہیں، نہ آنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ کرنا ہے، نہ آنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ کاموں سے بچنا ہے، بس یوں ہی اللہ میاں کو شوق ہوا اور اللہ میاں نے تمہیں پیدا کر دیا. کچھ دن رہو گے جیسے کہ جانور رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، چرند اور پرند رہتے ہیں، ویسے ہی زندگی گزار کے تم بھی چلے جاؤ گے. لیکن اگلی آیت میں وہ مقصد متعین کیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا، جس مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، جس مقصد کے لیے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، جس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول ہوا، جس مقصد کے لیے
یہ کھیتی ہو رہی ہے، جس مقصد کے لیے یہ باغات لگ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے بارش برسائی جا رہی ہے، جس مقصد کے لیے سورج نکل رہا ہے، جس مقصد کے لیے چاند طلوع ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے آسمان بنا، جس مقصد کے لیے زمین بنی، یہ مقصد آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو مگر بندگی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، کہ وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، کون ہے جو اچھی طرح سے زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں زندہ رہتا ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ تو یہ تین آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے دنیا میں آنے کا مقصد واضح بھی ہوتا ہے اور متعین بھی ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا یا ہمیں جو پیدا فرمایا، اس کا مقصد بندگی ہے، اور بندگی اچھے انداز سے کرنا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ آپ توجہ سے اس بات کو سنیں کہ بندگی کیا ہے۔ بندگی کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ، بلکہ دو واقعے میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلا واقعہ، جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے غار حرا میں آپ کو دبایا، آپ کو بھینچا، اور بھینچنے کے بعد آپ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو دبایا، دوبارہ بھیجا، اور آپ سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر تیسری بار جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دبایا اور پھر کس کے بھینچا اور کہا کہ پڑھیے۔ خیر، اللہ کا کرنا، کیونکہ اللہ ہی کے حکم پر سارا یہ کام ہو رہا ہے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس واقعے کا جو اثر آپ پر پڑا، آپ کی جو کیفیت اس وقت ہوئی، آپ کانپنے لگے، اور اس حال میں آپ اپنے گھر پہنچے۔ یہاں پر ہماری بہنیں بیٹھی بھی ہیں، میں اپنی بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سب سے پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نازک واقعہ، سب سے اہم واقعہ، جس کا سب سے گہرا اثر آپ پر پڑا، اس موقع پر آپ کو جس نے تسلی دی، آپ کو جس نے اطمینان دلایا، آپ کو جس نے ڈھارس بندھائی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھیں جو آپ کی زوجہ تھیں، آپ کی بیوی تھیں، آپ کی اہلیہ تھیں۔ ایک خاتون کے مقام کا اور ان کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ سب سے نازک موقع پر، سب سے اہم موقع پر جو خاتون سامنے آتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور آپ کو اطمینان دلاتی ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو ہماری بہنوں کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ مردوں سے کم ہے۔ یہ پہلا موقع تھا، اس پہلے موقع پر سب سے پہلے جو شخص سامنے آتا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاتون ہے، اور وہ کہتی کیا ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام ہے کیا، عبادت ہے کیا، بندگی ہے کیا، اور عمل ہے کیا۔ انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ غار حرا میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں اسی سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے 5 اس موقع پر باتیں کہیں۔ وہ پانچوں باتیں ہمارے سماج سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ باتیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوتی ہے، اور وہ باتیں کتنی اہم ہیں جن کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی جو چیز کہی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ،
کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنی بہنوں سے پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر صلہ رحمی اور قطع رحمی کا تعلق مردوں کے مقابلے میں ہماری بہنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ایک گھر ہے، مشترک نظام چل رہا ہے، بھائی سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، بہنیں ایک ساتھ ہیں، ماں باپ ایک ساتھ ہیں، ایک چولہا ہے، ایک دسترخوان ہے، ایک ہانڈی ہے، لیکن ایک گھر میں بہو آتی ہے، بھائی بھائی الگ ہو جاتے ہیں، چولہے الگ ہو جاتے ہیں، ہانڈیاں الگ ہو جاتی ہیں، دسترخوان الگ ہو جاتے ہیں، بھائی کا دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، باپ کی بھی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ماں بھی نظر انداز کی جانے لگتی ہے۔ تو یہ صلہ رحمی کی جگہ پر قطع رحمی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایک خاتون کی وجہ سے۔ گھر میں ایک بہو آئی، گھر کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے، گھر میں جو ماحول تھا اتحاد کا، محبت کا، وہ ماحول جو ہے ختم ہونے لگتا ہے۔ تو ہماری بہنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جو یہ بات کہی کہ آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، اس لیے کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو ہماری بہنوں کو بھی صلہ رحمی سے کام کرنا چاہیے، گھر کو جوڑ کر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو پھر گویا حفاظت کا جو وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، یا جس کی طرف اشارہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا، اس سے وہ بھی محروم ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات جو اس موقع پر انہوں نے کہی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ لاد لیتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یہاں پر میں پھر اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، جن کی بڑی تعداد یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہے، کہ جب وہ گھر میں آتی ہیں تو دوسروں کا بوجھ اٹھانا، دوسروں کا تعاون کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر گھر میں ساس کام کر رہی ہے تو ہماری بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کام کرے، ساس جھاڑو دے رہی ہے تو بہن کی ذمہ داری ہے وہ جھاڑو دے، ساس کھانا پکا رہی ہے تو بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساس کا ہاتھ بٹائے، وہ برتن مانج رہی ہے تو ہماری اس بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی برتن مانجے۔ تو ساس کا تعاون کرنا، سسر کا تعاون کرنا، گھر کے اور دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ایک بہو کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک بہو اپنے گھر میں یہ ذمہ داری ادا کرے گی اور یہ کام پورے طور پر صحیح ڈھنگ سے انجام دے گی تو وہ گھر جنت بن جائے گا، اور جنت میں جس طرح جینے کا مزہ آتا ہے وہ مزہ اس کو دنیا میں اس گھر میں آنے لگے گا۔ اس کے بعد تیسری بات جو کہی، اِنَّكَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو لوگ ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، مفلوج الحال ہیں، تنگ دست ہیں، آپ ان کے لیے پیسہ فراہم کرتے ہیں، آپ ان کی ضرورت پوری کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی بات کی کر فرمائی، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے، گھر میں مہمان آتا ہے، وہ مہمان چاہے سسر کا ہو، وہ مہمان چاہے ساس کا ہو، وہ مہمان چاہے گھر کے کسی فرد کا ہو، ان کو کبھی منہ نہیں بنانا چاہیے، کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کبھی ان کی تیوری پر بل نہیں پڑنا چاہیے کہ مہمان آ جاتے ہیں، ہر وقت چائے بنانا پڑتی ہے، ہر وقت ناشتہ تیار کرنا پڑتا ہے، ہر وقت یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، دوسرا کوئی کرے، ہم سے اب یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور آپ کی جو خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں وہ یہ سب ہیں کہ آپ جو ہیں مہمان کا اکرام کرتے ہیں، مہمان کی خاطر کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری جو بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر فرمائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ حق کے معاملے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں آپ تعاون کرتے ہیں، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، کسی کا حق چھینا جا رہا ہو تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو اس کا حق دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو میں نے آیتیں پڑھیں جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبادت ہے کیا، بندگی ہے کیا، تو اس حدیث سے بھی بندگی کا مطلب واضح ہوتا ہے۔ بندگی کا جو تصور ہے، ایک بڑا تصور، اس کا بڑا دائرہ، اس کا بڑا ایک چوکھٹا، وہ اس سے سامنے آئے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین اتدرون من المفلس، کہ کیا تم بتا سکتے ہو یا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، خالی ہاتھ کون ہے، مفلوق الحال کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں مفلس وہ ہے، خالی ہاتھ وہ ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو، جس کے پاس نہ ضرورت کا سامان ہو، نہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہو اور نہ اس کی جیب میں پیسہ ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آگے فرمایا المفلس من امتی، کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے، کہا جاتا ہے، بلکہ بات اپنی جگہ بالکل 100% درست ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس حدیث سے آپ سوچئے کہ تنہا یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ نے عمل کیا، وہ بھی کافی نہیں، اخلاص کے ساتھ کیا وہ بھی کافی نہیں، اگر یہ تیسری چیز نہیں پائی جا رہی ہے، اس سے آپ کو اس تیسری چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، جس کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا اس کا اندازہ ابھی ہمیں نہیں ہے، مرنے کے بعد ہوگا۔ تو آپ نے کیا فرمایا المفلس من امتی، کہ میری امت میں مفلس وہ ہے کہ من یأتی یوم القیامہ، کہ جو قیامت کے دن آئے بصلاۃ، نمازیں لے کر آئے، ایک نماز نہیں ہزاروں نمازیں لے کر آئے، وصلاۃ وصیام، روزے لے کر آئے، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ لے کر آئے، اور نماز صرف فرائض نہیں، نہ جانے کتنی تہجد پڑھی ہوگی، کتنی نوافل پڑھی ہوں گی، نمازوں کا ایک بڑا ذخیرہ لے کر آئے گا، روزوں کا ایک بڑا ذخیرہ لے کر آئے گا، رمضان کے روزے الگ اور رمضان کے علاوہ ایام 20 کے روزے الگ، اور ہر دوشنبے کے روزے الگ، ہر جمعے کے روزے الگ، لاکھوں روزے اس نے رکھے ہوں گے، وہ سب لے کر آئے گا۔ وہ زکوٰۃ، لاکھوں روپے کی زکوٰۃ اس نے نکالی ہوگی، بڑے حساب و کتاب کے ساتھ نکالی ہوگی، ایک پیسے کی بھی کمی نہیں کی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا وَيَأْتِي، یہ سب لے کر آئے گا اور بڑا مطمئن ہوگا، بڑا خوش ہوگا کہ کوئی عبادت میں نے چھوڑی نہیں، عبادت میں کوئی کمی کی نہیں، اور ہر عبادت میں نے اللہ کے لیے کی، اخلاص کے ساتھ کی، نیت کی درستگی کے ساتھ کی، تو بڑا مطمئن ہوگا کہ آج تو میرا بیڑا پار ہے، بہت آسانی کے ساتھ جنت کا پروانہ مل جائے گا، کیونکہ عبادتیں اتنی ہیں کہ فرشتے گنتے تھک جائیں گے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا وَيَأْتِي، وہ آئے گا یہ سب لے کر، لیکن وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اس کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اس پر تہمت لگائی ہوگی، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا خون بہایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال کھایا ہوگا۔ اب آپ سوچئے، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر الزام لگایا، کسی کی زمین ہڑپ کی، کسی کی دکان پر قبضہ کیا، کسی کا پیسہ مارا، کسی کا سامان غلط استعمال کر لیا، یہ ساری چیزیں اس نے کی ہوں گی ان عبادتوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں، بڑی عبرت کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے کہ سب کچھ لے کر بھی آپ ناکام ہو جائیں گے، اخلاص کے ساتھ بھی ناکام ہو جائیں گے، نیت کی درستگی کے ساتھ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، نتیجہ کیا نکلے گا، وہاں پر پیسہ نہیں چلے گا، وہاں ریال ڈالر اور درہم اور دینار نہیں چلے گا، وہاں تو ادلا بدلا ہوگا نیکیوں کا، ادلا بدلا ہوگا گناہوں کا، کیونکہ وہاں پر صرف وہی چیز پاس ہوگی، وہاں نہ زمین ہوگی، نہ جائیداد ہوگی، نہ پیسہ ہوگا، نہ دکان ہوگی، نہ کاروبار ہوگا کہ آپ کاروبار کے بدلے کاروبار دے دیں، زمین کے بدلے زمین دے دیں، دکان کے بدلے دکان دے دیں، پیسے کے بدلے پیسے دے دیں، وہاں تو تبادلہ ہوگا نیکیوں کا، تبادلہ ہوگا گناہوں کا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، نمازیں گئیں،
ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ صاحب میری 2 بیگھہ زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، میرا حساب دلائیے۔ اب کیا ہوگا، زمین تو دی نہیں جا سکتی، زمین تو لوٹا ہی نہیں جا سکتی، وہ تو جب قیامت آئی تو نہ زمین زمین رہی، نہ آسمان آسمان رہا، نہ وہ ستارے ستارے رہے، نہ وہ سمندر سمندر رہا، دنیا کا نظام ہی بدل گیا۔ اب کیا ہو تو صاحب چلو بھائی ان کو نمازیں دے دو، ان کو زکوٰۃ دے دو، ان کو روزہ دے دو، دیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے، ذخیرہ ختم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈھیر جو نمازوں کا تھا خالی ہو گیا، وہ ڈھیر جو زکوٰۃ کا تھا خالی ہو گیا، وہ ڈھیر جو روزے کا تھا وہ خالی ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ ابھی تو 10-20 لوگ اور کھڑے ہوئے ہیں کہ صاحب انہوں نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی، میرا آدھا مال انہوں نے کھا لیا، دکان اپنے نام کلا لی، غلط دستخط کر کے انہوں نے جو ہے یہ کام کر دیا، انہوں نے فرضی جو ہے میرے خلاف گواہی دے دی تھی، انہوں نے فرضی مجھ پر مقدمہ قائم کر دیا تھا۔ اب کیا ہو، نیکیاں تو جا چکی ہیں، تو اب یہ ہوگا اخذ من خطاياهم، جن کے ساتھ آپ نے لیماری کی ہوگی، جن کے ساتھ آپ نے بددیانتی کی ہوگی، جن کو آپ نے دھوکہ دیا ہوگا، جن کو آپ نے عوام میں بدنام کیا ہوگا، جن کو آپ نے رسوا کیا ہوگا، جن کی آپ نے پگڑی اچھالی ہوگی، جن کی آپ نے ٹوپی گرائی ہوگی، اور بڑے خوش ہوں گے صاحب ہو گیا جو کچھ تھا دنیا میں ہو گیا۔ اب اخذ من خطاياهم، کیونکہ دنیا میں ان سے بھی گناہ ہوئے ہوں گے، ان سے گناہ ہوئے ہوں گے، نمازیں چھوڑی ہوں گی، ان سے گناہ ہوئے ہوں گے، زکوٰۃ چھوڑی ہوگی، ان سے گناہ ہوا ہوں گے، انہوں نے روزے چھوڑے ہوں گے۔ اب ان کے وہ گناہ طرحت علیہ، ان سے لے کر ان پر ڈالے جائیں گے، ان پر پھینکے جائیں گے، ان کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا ان گناہوں کو، یہاں تک کہ وہ پلڑا اتنا جھک جائے گا اتنا جھک جائے گا کہ طرح فی النار، ساری نمازوں کے باوجود، ساری زکوٰۃ کے باوجود، سارے روزوں کے باوجود، ساری عبادتوں کے باوجود، اپنے پورے اخلاص کے باوجود، اپنی پوری نیت کی سچائی کے باوجود، اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود، یعنی وہ عبادت کے معاملے میں کیا ہوگا، طرح فی النار، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہت عبرت کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے کہ وہ حقوق جو اللہ کے بندوں کے ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں ہم لاپرواہی برت جاتے ہیں، ان کو ہم عبادت کے طور پر قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کو ہم عبادت کا درجہ نہیں دیتے ہیں، وہاں پر بہت آسانی کے ساتھ ہم بھلا دیتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کریم میں کیا کہا گیا، احادیث میں کیا پیغام دیا گیا، اور ہم وہ اس زندگی کے اس پہلو میں ہم اپنے منمانے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، وہاں پوری طرح ہم شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، پوری طرح شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اس موقع پر اس سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا۔ خدا کرے کہ یہ باتیں میری آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ کافی دیر بھی ہو گئی ہے اور پروگرام بھی بہت دیر سے چل رہا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔